کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سارا مدار ہی علم فلکیات پہ ہونا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو یہ فلکیات کا علم نہیں تھا, تو لوگوں کو کیا پتا تھا کہ چاند نکلے گا یا نہیں نکلے گا. کچھ لوگ تو ہیں جو کہتے ہیں بھائی فلکیات پہ مدار ہونا چاہیے. جناب پروفیسر غامدی صاحب کی بھی یہی رائے ہے کہ اب کیا دیکھنا چاند اور چھتوں پہ چڑھ کے اور بلڈنگوں پہ چڑھ کے, اور یہ پرانا دقیانوسی والا طریقہ تھا بھائی. اب تو کیلکولیشن کے ذریعے پتا چل جاتا ہے کہ چاند ہے یا نہیں ہے. جیسے ہم سورج غروب ہوتا ہوا دیکھتے تھوڑی ہیں, کیلکولیشن سے پتا چل جاتا ہے. پہلے زمانے میں پہاڑوں پہ چڑھ کے مؤذن صاحب ندا لگاتے تھے, بھائی کھول لو روزہ. بیچارے کو پہاڑ پہ چڑھنے اترنے میں آدھا اس کی ایسی کی تیسی ہو جاتی تھی بیچارے کی. لیکن اب تو فلکیات کا دور ہے, کیلکولیشن سے پتا چل جاتا ہے کہ بھائی چاند کب ہوگا کب نہیں ہوگا. ایک قول یہ ہے. دوسرا قول یہ ہے کہ فلکیات کو لفٹ کرانے کی ضرورت ہے ہی نہیں. جب بھی کوئی گواہی دینے کے لیے آئے, نیک پرہیزگار لگے دیکھنے میں, گٹکا منہ میں نہیں ہے, کچھ چرس ورس جیب سے نہیں نکلی, بھائی شریف آدمی ہے, اس کی گواہی کو قبول کر لیا جائے. فلکیات کو لفٹ کرانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ دونوں قول غلط ہیں, 100% غلط ہیں. پہلا قول کیوں غلط ہے کہ فلکیات پہ مدار رکھ دیا جائے؟ اس لیے کہ کچھ لوگ نا مدعی سست اور گواہ چست, خود ماہر فلکیات جو دعویٰ نہیں کر رہے ہوتے وہ فنٹر بن کے وہ دعویٰ کرتے ہیں جو ماہر فلکیات کا بھی دعویٰ نہیں ہوتا. ماہر فلکیات کہتے ہیں کہ فلکیات پہ مکمل ہم ڈیپینڈ کر ہی نہیں سکتے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ڈیپینڈ کر ہی نہیں سکتے ہیں, کیونکہ فلکیات کا علم ہمیں یہ بتائے گا کہ چاند پیدا ہو گیا ہے یا نہیں پیدا ہوا, اور پیدائش پر شریعت نے حکم کا مدار رکھا ہی نہیں ہے. پیدا ہوتا ہے اور نظر نہیں آتا, کوئی ممکن ہی نہیں ہے کہ نظر آئے. تو شریعت تو پھر جب اتنا موٹا ہو کہ نظر آنے کا امکان ہو, کیونکہ پیدا تو بہت پہلے ہو جاتا ہے چاند. تو ماہر فلکیات کہتے ہیں بھائی فلکیات سے یہ تو بتایا جا سکتا ہے کہ اتنا موٹا چاند ہوگا کہ نظر آنے کا امکان ہے یا نہیں ہے. یہ ماہر فلکیات بتا سکتے ہیں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ کہاں ہوگا, کس سمت میں ہوگا, کیا اتنا موٹا ہوگا کہ وہ اتنی دیر تک مغرب میں رہے گا وہ کہ نظر آنے کا امکان ہو. یہ تو بتا سکتے ہیں, یہ نہیں بتا سکتے کہ نظر آئے گا کہ نہیں آئے گا. تو فلکیات سے 3 باتوں کا پتہ چل جاتا ہے ہمیں. بعض دفعہ ماہر فلکیات بتا دیتے ہیں کہ اتنا باریک چاند ہوگا, اتنا باریک کہ انسانی آنکھ سے نظر آنے کا امکان بولو نہیں ہے. اس میں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ پہلے سے پیشگوئی کی جا سکتی ہے کہ بھئی عید کا کوئی چانس نہیں ہے, کیونکہ ماہر فلکیات نے کہہ دیا ہے کہ اتنا باریک چاند ہوگا کہ نظر آنے کا چانس نہیں ہے. یہاں ہم فلکیات کا سہارا لے سکتے ہیں. بھئی چانس ہی نہیں ہے تو تو نے کدھر سے دیکھ لیا, تو کوئی اسپیشل جاپان سے آنکھیں لگوا کے آیا ہے. تو ایسی صورت میں 100 آدمی بھی گواہی دے رہے ہوں گے نا, ان کی گواہی رد. اس کی مثال ایسے ہے, ہمیں کیلکولیشن سے پتا چل گیا کہ سورج غروب ہوگا 7:30 پہ, اور 100 آدمی آ کے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سورج غروب ہوتا ہوا دیکھ لیا ہے. ہم کہیں گے بھائی جھوٹ بول رہے ہو, ایک کی کیلکولیشن نہیں ہے, 20 اداروں کی کیلکولیشن ہے کہ سورج 7:30 بجے غروب ہوگا, اور آپ آ کے کہہ رہے ہو کتنے بجے, 7:15. مطلب پیسے کھائے ہوئے ہیں آپ نے, یا آپ کا کوئی مفاد ہے, کیونکہ چانس ہی نہیں ہے نا 7:15 بجے غروب ہونے کا, امکان ہی نہیں ہے. تو فلکیات سے میرے بھائی ہمیں یہ پتا چل جاتا ہے کہ یہاں چاند کا دور دور کا کوئی امکان نہیں ہے. تو ایسی صورت میں پہلے پیش گوئی بھی کی جا سکتی ہے. جیسے جامعۃ الرشید کے شعبہ فلکیات نے 20 دفعہ پیش گوئی کی ہے کہ بھئی اس دفعہ رمضان کے روزے 30 ہوں گے, یعنی پچھلے سالوں کی بات کر رہا ہوں. چاند کا کوئی اتنا باریک چاند ہوگا کہ اس کی آنکھ سے نظر آنے کا امکان نہیں ہوگا. تو یہ فلکیات سے آپ کو یہ فائدہ ہو جائے گا کہ اگر بالکل بھی چانس نہیں ہے نا, تو فلکیات کے علم سے پتہ چل جائے گا بھائی دور دور کا کوئی امکان نہیں. اسی طرح ماہر فلکیات یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ اتنا موٹا چاند ہوگا کہ نہ نظر آنے کا کوئی امکان نہیں ہے. کیلکولیشن سے یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ نہ نظر آنے کا کوئی چانس نہیں ہے. تو اس میں بھی پہلے اعلان کیا جا سکتا ہے کہ بھائی پورے ملک میں تو بادل نہیں ہوں گے نا, لہذا چاند ہوگا اور نظر آنے کا پورا چانس ہے. تو بھی اعلان کیا جا سکتا ہے بھائی فلکیات کی روح سے کنفرم عید ہے یا کنفرم روزہ ہے. سمجھتے ہو؟ ایک کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ ماہر فلکیات خود ہریان ہوتے ہیں. ہریان, پنجابی میں حیران کو کیا بولتے ہیں؟ ہریان. میں نے جب پہلی دفعہ پنجابی میں ہریان کا لفظ سنا تو میں خود ہریان ہو گیا, یہ کیا کہنے. ایک کنڈیشن یہ ہوتی ہے جس میں ماہر فلکیات کہتے ہیں بھائی نہ تو اتنا موٹا چاند ہوگا کہ 100% نظر آئے, نہ اتنا باریک ہوگا کہ نظر آنے کا کوئی چانس نہیں ہے. بین ہے, بٹوین جسے میں پیار سے کہتا ہوں. کیا ہے بھائی؟ ہماری دیسی انگلش ہے نا یہ, بٹوین. ویسے بٹوین کا لفظ یہاں استعمال نہیں ہوتا, مجھے پتا ہے, اتنا بیوقوف نہیں ہوں میں, کیونکہ لوگ اس پہ کلپ چلا دیتے ہیں یہ ان کی انگلش دیکھو. بالکل کیا پوزیشن ہوگی؟ بٹوین.
بھائی اتنا باریک بھی نہیں ہے کہ کسی کو نظر نہ آئے, اتنا موٹا چاند بھی نہیں ہے کہ 100% نظر آئے, تو چانس پر ہے. شاید کچھ لوگ عرق گلاب ڈال کے دیکھیں تو ان کو شاید نظر آ جائے, اور یہ بھی چانس ہے کہ نظر نہ آئے. یہاں ہمیں ضرورت پڑتی ہے ہلال کمیٹی کی, کہ جو لوگوں سے شہادتیں لے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ یہاں ضرورت پڑتی ہے بھائی کہ شہادتیں لو, نظر آ گیا تو اعلان کر دیں گے, نہیں آیا تو کیا ہوگا؟ اعلان نہیں ہوگا. تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ فلکیات کا کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے, صرف دیکھنے پر مدار ہے, وہ بھی غلط کہتے ہیں, کیونکہ شریعت نے ہمیں سائنسی آلات کے ذریعے مدد کا ہمیں حکم دیا ہے. جیسے ہم سورج غروب ہونے میں بھی سائنسی آلات کا سہارا لیتے ہیں, کون پہاڑوں پہ چڑھ کے دیکھ رہا ہوتا ہے. تو اسی طرح فلکیات کو بالکل نظر انداز کر دینا کہ جی اس کا کوئی مدار نہیں. کیوں؟ وجہ اس سے پتہ کیا ہے, جو فلکیات کا علم نہیں جانتے نا, وہ بڑے بڑے بلنڈر ہوتے ہیں ان سے. بعض دفعہ ایک آدمی آ کے گواہی دے رہا ہے کہ میں نے چاند دیکھا ہے, شریعت میں حکم یہ جو بھی گواہی دے تو جرح کیا جائے گا. جرح سمجھتے ہیں؟ کراس کویشچن کیے جائیں گے اس سے. کسی نے کہا اس نے بندہ قتل کیا ہے, آپ پوچھیں گے کہاں مارا ہے, وہ کہے گا فلاں. تو بھائی آپ تو اس وقت اس ہوٹل پہ چائے پی رہے تھے, تو آپ اس کا جواب دیں گے. کراس کویشچن کیے جائیں گے نا آپ سے, اس کے بعد جا کے گواہی لی جائے گی. دنیا میں کہیں بھی لا میں نہیں ہوتا کہ جو جائے میں نے چاند دیکھا اور بغیر تحقیق کے اس کی گواہی قبول کر لی جائے. دنیا میں یہ لا کہیں بھی نہیں ہے. تو جب کوئی گواہی دے گا کہ بھئی میں نے فلاں جگہ چاند دیکھا ہے, اس سے پوچھا جائے گا کس لوکیشن پہ دیکھا, وہ کہے گا جی وہاں دیکھا. کتنے بج کے کتنے منٹ پہ دیکھا, اتنے بج کے اتنے منٹ پر. تو کیلکولیشن سے یہ پتا چل جائے گا کہ یہ پھینک رہا ہے یا سچ کا امکان. کیلکولیشن کی روح سے اس زاویے پہ چاند بنتا ہی نہیں ہے, یا اتنے بج کے اتنے منٹ پر اس کی پیدائش ہی نہیں ہوئی تھی, تو اس کمبخت نے کہاں سے دیکھ لیا؟ سمجھ رہے ہو؟ اب وہ کہہ رہے میں نے ادھر دیکھا ہے. اب وہ پورا اچھا یوں کس اینگل کیا تھا اس کا, فلکیات سے ایک ایک چیز پتہ چل جاتی ہے. تو یہ تمام چیزوں میں فلکیات کے علم کا سہارا لینا پڑے گا. جامعہ رشید نے اسی وجہ سے جب یہ چاند کے بہت پھٹے ہو رہے تھے نا پاکستان میں, تو 15-16 سال پہلے ایک تحریک شروع کی تھی کہ جتنے بھی طلبہ ہیں ان کو لازمی فلکیات کا علم سکھایا جائے. کرو ٹریگنومیٹری کا اس میں بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے, اور فلکیات تو مسلمانوں کی میراث ہے, گوروں نے ہم سے سیکھی ہے, یہ انگریزوں نے ہم سے سیکھی ہے. مسلمان جو پوری دنیا میں گئے ہیں 1200-1300 سال پہلے فرانس تک پہنچ چکے تھے, تو جو مسجد کے رخ رکھا انہوں نے کہاں رکھا؟ قبلے کی طرف. تو کیا فٹا لے کے گئے تھے اپنے ساتھ ہے بھائی, یا دیکھ رہے تھے کہ بھئی ہم نے ڈائریکشن چینج نہیں کرنی, بس قبلے سے سیدھا نکلو اور جاپان پہنچو؟ تو فلکیات کے علم سے ہی تو انہوں نے اندازہ لگایا, کیلکولیشن کی, بھئی قبلہ یہاں ہے. اور کمال کی بات یہ کہ کرو ٹریگنومیٹری, کیونکہ زمین گول ہے, اس میں ڈائریکشن بہت آگے پیچھے ہو جاتی ہے, تھوڑا سا دائیں بائیں ہو جائیں گے, تو اس گولائی کی وجہ سے نا نارمل ٹریگنومیٹری نہیں چلتی, اس میں کرو ٹریگنومیٹری کے اصول چلتے ہیں. تو اس لیے چاند میں جو مسائل پیدا ہوتے ہیں نا, یہ اس کی وجہ سے مسائل پیدا ہوتے ہیں کہ ہر فرد کو اس میں ماہر فلکیات کا ہونا ضروری ہے ہلال کمیٹی میں, اور پھر وہ کسی کے دباؤ میں نہ آئے, بالکل دباؤ میں. لیکن بہرحال اب میں فتنہ نہیں پھیلانا چاہتا, جو بھی ہلال کمیٹی اعلان کرے گی ہمیں بہرحال اس کو ماننا پڑے گا, کیونکہ شریعت میں جہاں بھی کوئی اختلاف کا خطرہ ہو تو پھر حکومت کا جو آرڈر ہے وہ سب پہ ماننا لازم ہے. اور اس کی دلیل بھی ایک حدیث ہے, الصوم یوم یصوم الناس والفطر یوم یفطر الناس. نبی نے اس بحث کو اس لیے ختم کیا تاکہ امت لڑے نہیں آپس میں. فرمایا جس دن پبلک روزہ رکھ رہی ہے وہ دن رمضان ہی کا ہے, جس دن پبلک عید منا رہی ہے اللہ کی نظر میں وہ کیا ہے؟ عید. تاکہ ایسا نہ ہو کوئی افلاطونی کر کے اپنی ایک الگ سے عید منا رہا ہو, اس کا اکیلے کا روزہ ہو اور ساری دنیا عید منا رہی ہے, جو اس کو ماننے والے وہ ادھر گلیوں میں. یہی ہو رہا ہے پاکستان میں. آپ چلے جاؤ, ہمارے ایک دوست نے بتایا, میں سفر کر کے جا رہا تھا, پنجاب سے باہر نکلا ہوں, کہتے ہیں میرا روزہ تھا, باہر نکلا ہوں تو پتہ چلا عید منائی جا رہی ہے. جو اترتے ہیں نا قیام طعام کے لیے, گلے مل رہے ہیں, میں نے کہا میرا تو روزہ ہے. کہہ رہے ہم نے روزہ توڑ دیا. ہم نے کہا چلو عید ہے تو پھر عید. کہہ رہے ہیں بس میں بیٹھ کے آگے گئے ہیں, دوبارہ رمضان, آگے رمضان چل رہا ہے. میں نے یار ہم کیا کس مصیبت میں پھنس گئے. تو اس ٹینشن سے بچانے کے لیے اللہ کے نبی نے اصول اور ضابطہ کیا بیان کیا, الصوم یوم یصوم الناس والفطر یوم یفطر الناس. ڈیڑھ عید کی الگ مسجد مت بناؤ. جیسے سعودی عرب کا جو سسٹم ہے نا چاند کا, بہت سے علماء کے نزدیک وہ ٹھیک نہیں ہے. سارا مسئلہ وہیں سے کھڑا ہو رہا ہے سعودی عرب سے. اگلے دن بھی بہت دفعہ چاند نظر نہیں آتا وہاں پہ, لیکن جب گورنمنٹ فیصلہ کر دیتی ہے تو ہم اس فیصلے کو کیا کہتے ہیں؟ نافذ کر دیتے ہیں. القضاء یرفع الخلاف, یہ فقہ کا قاعدہ ہے کہ قضا جو ہے نا وہ اختلافی مسائل میں کیا کرے گی؟ اختلاف کو ختم کر دے گی. ہاں کوئی مسئلے میں اختلاف ہی نہ ہو پھر نہیں کرے گی قضا. یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ عدالتی خلا میں قاضی کا فیصلہ معتبر نہیں ہے, کیونکہ وہ تو اجماع امت کے خلاف ہے, اس کی کوئی دلیل ہی نہیں ہے. اس میں جب تک اسباب فسخ نکاح نہیں پائے جائیں گے, فسخ نکاح کے جو اسباب ہوتے ہیں وہ نہیں پائے جائیں گے, تو وہ خلا کنسیڈر نہیں ہوگا. کیونکہ یہ بالکل 2 اور 2 4 کی طرح اسلام نے بتا دیا ہے کہ جج اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے, دوسروں کی بیویوں کو طلاق کا اختیار جج کے پاس نہیں ہے. کیونکہ یہ اس سے بڑی بےغیرتی کوئی ہو نہیں سکتی کہ جج کو ہم اتنا بڑا باپ بنا دیں اپنا کہ بیویوں پہ بھی کنٹرول کس کا آ جائے. جج کا مطلب گورنمنٹ کا کنٹرول, یہی ہو گیا نا, گورنمنٹ کا کنٹرول ہو گیا.
तो यार गवर्नमेंट की बीवी थोड़ी है ये, एक ही तो चीज हमारी अपनी बची है, वो भी तुम जब चाहो खुला के डिग्री पकड़ा के भगा दो, तो ये नहीं होता। समझता है कि नहीं समझता है? और इसका मैं बार बार कहता हूं, नुकसान भी है औरत को। जब मर्द को पता चल जाएगा कि ये जब चाहे मुझे छोड़ सकती है, तो फिर वो उसको एक इंस्ट्रूमेंट के तौर पे इस्तेमाल करेगा, जैसे गर्लफ्रेंड को यूज किया जाता है। फिर वो उसको अपना दिल नहीं देगा, अपना समझेगा ही नहीं। अपना उसी चीज को समझता है इंसान जिसके बारे में पता हो कि मैं जब चाहूंगा कि ये मेरी मिल्कियत से निकल सकती है, जब तक मैं नहीं चाहूंगा निकल नहीं सकती। एक छोटी सी मिसाल देके आगे फिर बयान शुरू करता हूं। आपकी को पता है ये मेरी अपनी गाड़ी है। अपनी की डेफिनेशन क्या है? जब तक मैं किसी को गिफ्ट में नहीं दूंगा या बेचूंगा नहीं, ये मेरी मिल्कियत से नहीं निकलेगी। तो रोजाना उसको कपड़ा भी लगा के साफ करते हो, ट्यूनिंग, सर्विस, प्लग में कचरा आया हुआ है, डीजल और इंजन ऑयल सही चल रहा है कि नहीं चल रहा। खड्डों में बड़े आराम से चलाएगा ना, उसको स्पीड क्या कर देगा? स्लो कर देगा। ऐसा ही है ना? और बड़ा उसकी मेंटेनेंस का तो बहुत ख्याल करता है उसका। लेकिन आपको पता हो कि ये गाड़ी किसी भी वक्त मुझे टाटा करके जा सकती है। फिर आदमी कहता है जितने दिन इस्तेमाल कर सकते हो करो, इसका कोई भरोसा नहीं है, बहुत ज्यादा इस पे खर्चा नहीं करो। तभी लोग जो बेचने के लिए गाड़ी खरीदते हैं उस पे ज्यादा खर्चा नहीं करते। कहते हैं भाई क्यों इतना खर्चा कर रहा है, बेचना है ना तो छोड़ यार, बस 2-4 चीजें ऊपर से जो सेटमेंट करते हैं, ज्यादा इसको मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। तो यही इस्लाम चूंकि दीन फितरत है, उसको पता है कि औरत को हक जब ही मिलेगा जब मर्द को उस पर कंट्रोल पूरा दिया जाए। मर्द को पूरा कंट्रोल नहीं दिया गया, मर्द औरत को एक इंस्ट्रूमेंट के तौर पे इस्तेमाल करेगा, टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करेगा, उसके हुकूक अदा नहीं करेगा। इसलिए इस्लाम ने मर्द को राइट दिया। फायदा इसमें किसका है? औरत का है, और नुकसान मर्द का है। मर्द का कैसे नुकसान है? जब उसको राइट है ना, तो औरत पे तो अब बल्ली ही नहीं आ रही है। वो तो कह रही है भाई मुझे तो अल्लाह ने हुक्म दिया, मैं रह रही हूं, गुजारा कर रही हूं। मर्द छोड़ता है तो बदनाम होता है कि यार इख्तियार तो तेरे पास था, तूने क्यों छोड़ा इसको? 20 सवाल उठते हैं उसके ऊपर। खैर, और फिर नुकसान भी मर्द का है, इसमें मैं पूरा डिटेल में बयान कर चुका हूं। मर्द का नुकसान कैसे, मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा। तो भाई आज इसलिए टेंशन लेने का है ही नहीं। हम वो काम की टेंशन लें जो हमारे इख्तियार में है। जो हमारे इख्तियार में नहीं है, पता नहीं क्या क्या दुनिया में हो रहा है भाई। हाँ, अपने मुल्क की तामीर और तरक्की में जो जितना हिस्सा डाल सकता है भाई वो डाले। ये मुल्क हम सबका है। जो इसको खराब करने की कोशिश कर रहा है उसकी हिदायत की दुआ करो। हिदायत के काबिल नहीं है तो ये दुआ करो अल्लाह इससे हमारी जान छुड़ा दे। इससे आगे हम जा नहीं सकते। और फिर हम जितना मुस्बत किरदार अदा कर सकते हैं वो करने की हम बोलो कोशिश करें। टेंशन लेने का नहीं है। टेंशन से और मसाइल खड़े होंगे, सही नहीं होंगे मसाइल। तो